اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو فراڈ کرنے والے لوگ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اگر آپ وہاں پورٹل پہ اپلائی کریں تو جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے میسج آتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی فراڈیوں کی طرف سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے. اچھا. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ان کے پاس اتھارٹی لیٹر یا آئی ڈی موجود ہو, وہ موقع پر آپ کا کلینک سیل نہیں کریں گے, بالکل نہیں آپ نے گھبرانا. سب سے اہم بات, وہ آپ سے کسی بھی قسم کی فیس کا تقاضا نہیں کر سکتے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. حکومت پنجاب نے ایک بڑا فراڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا. بڑے بڑے اشتہارات تمام اخبارات میں آئے. وہ فراڈ کیا ہے اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام پر وہ فراڈ کس طرح کیا جا رہا ہے, اس سے جتنے بھی میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, خواہ وہ کسی بھی شعبے سے کسی بھی پیتھی سے تعلق رکھتے ہوں, ان میں بھی تشویش کی ایک شدید لہر جو موجود ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق اطباء پاکستان کے سیکریٹری جنرل حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب. آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ فراڈ کس طرح کیا جا رہا ہے, کیا ہے اس میں, کس کا فالٹ ہے. یہ آج ہم نے ان کو یہاں پہ دعوت بھی اس لیے دی ہے کہ جب ایم ایس ڈیز وغیرہ بن رہے تھے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے, تو انہوں نے اور ان کی تنظیم نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اطباء کے لیے وہاں سے بے شمار سہولتیں جو ہے نا وہ حاصل کی تھی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ فراڈ کیا ہے جس سے اتنا زیادہ ابہام پھیل رہا ہے. جی السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں سر؟ اب فراڈ تو پاکستانیوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہم کبھی اے ٹی ایم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, کبھی ہم کسی اور جگہ پہ, کبھی کسی کھانے پینے کی چیز میں. اب سنا ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ایک حکومت پنجاب کا ادارہ ہے اور اس کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ یہ فراڈ کیا ہے اور پنجاب ہیلتھ کمیشن کس طرح کام کرتا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ آج بڑا اہم ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا شہزاد بھائی. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ تمام پنجاب کے اضلاع پر ہے. اچھا. اس وقت جتنے بھی اضلاع ہیں, اچھا یہ 2010 میں ایکٹ ایک بنا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ ہوئی ہے. ابھی بھی بہت سارے سیکٹر کچھ رہتے ہیں لیکن پریکٹیشنر تقریباً تمام کور ہو چکے ہیں جو اس کے پاس رجسٹرڈ ہو گئے ہیں, اور ان کا لائسنسنگ کا پروسیس بھی تقریباً مکمل ہو گیا اور اب اس کی رینیول ہو رہی ہے. اچھا. اس کے علاوہ اسی پروگرام میں بتاتا ہوں جو آج کل جیو ٹیگنگ بھی ہو رہی ہے. ہر مرکز صحت کی, کلینک کی, لیب کی, پیتھولوجیکل لیب کی, اور مطلب حکیم کے کلینک کی, ہومیوپیتھ کے کلینک کی جیو ٹیگنگ بھی ہو رہی ہے. مطلب خانہ شماری, خانہ شماری ان کی بھی, وہ کہاں کہاں پہ واقع ہیں. ہاں جی. اچھا, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو فراڈ کرنے والے لوگ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ معلومات ہیں ہمارے ذرائع کی طرف سے کہ ان کا اپنا ڈیٹا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا لیک ہو گیا تھا. اچھا. ہاں جی, یہ بڑے باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کا اپنا ڈیٹا لیک ہو گیا تھا. اس میں حکیم, ہومیوپیتھس اور ڈاکٹرز کا نام, فون نمبر, شناختی کارڈ نمبر, یہ لیک ہو گیا تھا. اچھا, سارے لیک ہو گیا تھا. اور وہی فراڈیوں کے پھر ہاتھے چڑھا, وہ فراڈیوں کے ہاتھے چڑھ گیا یا کسی نے ہیک کر لیا. اور جب یہ ہیکنگ کرتے ہیں نا تو پھر وہ بلیک مارکیٹ میں بکتا ہے یہ ڈارک ویب پر. بالکل. اچھا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ وہاں پورٹل پہ اپلائی کریں تو جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے میسج آتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی فراڈیوں کی طرف سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں جی, مطلب وہ ان کا یا تو پھر یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اندر ہی موجود ہیں, کوئی ایسا گروہ ہے جو کہ ان کے ملازمین پر ہی مشتمل, اور یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہاں سے لیکیج ہوتی ہے. اچھا. مسلسل, یعنی کہ وہ نا ہیکرز جو ہے نا ان کا ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں. اچھا, اس میں لیکن ڈرنے والی بات نہیں ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ان چیزوں کا پتہ لگ گیا ہے, ان کی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اور میرا خیال ہے اس پر قابو پا بھی لیا ہے انہوں نے. اچھا, اس کے علاوہ اویئرنیس بھی آج کل بہت زیادہ ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی پورٹل سے جو فیس کا چلان جنریٹ ہو, اس کے علاوہ فیس نہیں کسی کو دینی. لیکن زیدی صاحب سوری بات قطع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا, لیکن گورنمنٹ کو وہ اشتہار جاری کرنا پڑا ہے. اخبارات میں دیکھو نا, ہاف پیج کے نا اخبارات میں اردو انگریزی میں اشتہار دیے ہیں گورنمنٹ نے کہ یہ فراڈ جو ہے نا اس طرح ہو رہا ہے تو اس سے آپ بچیں. جی یہ اویئرنیس کا ہی ہے میرا خیال ہے. اچھی چیز ہے. ہاں جی, ہاں اچھی چیز ہے. میں شہزاد بھائی یہاں پر ایک بات بتاؤں
तकरीबन 2-3 माह हुए हैं, ये जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है ना उसकी रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है हमारा, अदर देन एलोपैथिक यानी कि होम्योपैथिक और तिब्बा का। अच्छा, उसमें और एक मजे की बात और शहजाद भाई के पूरे पंजाब में जो जनरल प्रैक्टिशनर है ना उसमें सबसे ज्यादा तादाद हकीमों की है जिन्होंने रजिस्टर कराया अपने आप को। हाँ जी, उसमें बस हमारी तिब्बी बरादरी में मौजूद काली भेड़े थी जिन्होंने जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एजेंट थे, और वो उन लोगों ने बड़ी ना इनको हकीमों को डरा के कि जी अगर आपने ये ना किया तो वो ना किया। बहरहाल खैर एक टाइम आया है कि इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन भी और लाइसेंसिंग भी। जब ये लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो लोगों ने ये समझा कि हमारे पास तो लाइसेंस पहले से है, रिन्यूअल का हमें रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। कुछ अरसा ऐसा गुजरा था गुज़िश्ता 4-5 साल के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तिब्बा के साथ कोई खास राब्ता नहीं रखा। अच्छा, सिर्फ एंटी कोएक्री टीम जाती थी या हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर को चलान करके भेज देते हैं, या कोई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के काली भेड़े उसमें मौजूद हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं तो वो तिब्बा का धड़ाधड़ चलान करना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर। आपने देखा होगा ट्रैफिक वाले भी इस तरह करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेशन के लिए टारगेट पूरा करना होता है। और हमारे जो तबीब भाई हैं ये सफेद पोस्ट लोग हैं, इन लोगों को भी उन्होंने 1.5, 2 लाख 3 लाख रुपए का जुर्माना किया। जुर्माने करने शुरू किए। और जुर्माने भी इस तरह छोटी सी बात पर कि जी आपने ये बोर्ड क्यों लगाया हुआ है, अगर आप नमाज पढ़ने गए थे तो आपकी गैर मौजूदगी में आपका डिस्पेंसर क्यों क्लिनिक पर बैठा हुआ था, इस तरह की चीजें। बहरहाल अब जो है ना जो दोबारा से लाइसेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, ये फ्रॉड अलर्ट को और इस बात दो अलग अलग बातें हैं, मैं इस साथ इसलिए कर रहा हूँ कि हम भी अपने तंजीम के तरफ से हमारी तंजीम के तमाम साथी अपने अतिबा को अवेयर कर चुके हैं इससे पहले। अच्छा, होम्योपैथ्स को भी चाहिए और जो एलोपैथी की तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं। सबसे बड़ी बात नोट कर लें कि जो साहब भी आपके पास आए वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का उनके पास अथॉरिटी लेटर या आईडी मौजूद हो। आप उसके ऊपर QR कोड बारकोड लगा होगा तो उसको स्कैन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई भी हो सकता है बिल्कुल। वो यानी कि अगर फेक होगा तो वो उनके पोर्टल से यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा। अच्छा, वो जो बंदा आएगा मिसाल के तौर पे अगर वाकई वो हेल्थ केयर कमीशन का ही बंदा है तो वो वहाँ पे क्या क्या चीजें चेक कर सकता है, उसकी क्या अथॉरिटीज हैं? नहीं, वो दो तीन अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये सबको समझ लेना चाहिए। मेरा क्योंकि शोबा तिब्बा का है तो मैं अपने तिब्बा से मुखातब होकर कह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई नुमाइंदा आता है और वो कहता है कि मैंने जियो टैगिंग करनी है, अच्छा, तो उसके साथ ताउन करें जी, उसके साथ ताउन करें और उसको वो मालूमात फराहम करें जो आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का फॉर्म फिल करते हुए उसमें दर्ज की थी। अच्छा। मतलब आपका जो नाम है, जो वल्दियत है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है और आपने किस सन में फीस जमा कराई है, किस तारीख को फीस जमा कराई है और आपके क्लिनिक का जो नाम है वो एक्यूरेट उसके साथ मैच करना चाहिए। ये जियो टैगिंग का मतलब खाना शुमारी जो कर रहे हैं ना तो उसमें वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। एक दूसरी टीमें आ रही हैं जो पंजाब के तमाम जिला में जा रही हैं जिन लोगों ने लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया या नया लाइसेंस किया। अच्छा, या नया के लिए? हाँ, नया किया। उनका काम सिर्फ और सिर्फ MSDS चेक करना है। अच्छा, MSDS होते हैं मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो वो सिर्फ उन्होंने चेक करने हैं। वो आपकी ना तलाशी ले सकते हैं ना वो आपके किसी और मामलात में दखल दे सकते हैं। अच्छा, मतलब वो आपकी अगर रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुई तो आपको वार्निंग दे सकते हैं, आपका चलान नहीं करेंगे, चलान नहीं कर सकते। तो आप फौरी तौर पर तिब काउंसिल में अप्लाई कर दें, सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई कर जाएगा क्लिनिक। अच्छा, वो लोग अब तक की इतलात के मुताबिक वो लोग कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, ये जो नॉन कोऑपरेटिव लोग हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के वो एलोपैथिक वाले ज्यादा हैं। अच्छा, जो पहले एलोपैथिक को भी देखा करते थे, हकीमों को भी देखा करते थे, होम्योपैथ्स को भी देखा करते थे। अच्छा, अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने होम्योपैथ्स के लिए और हकीमों के लिए अलग टीम अलग अलग दिया है, टीमें अलग तश्कील दे दी है। उसमें हमारे अतिबा भी बहुत सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये लोग इन लोगों की ट्रेनिंग इस तरह से की गई है, जो मुझे इतलात मिली है, इनकी ट्रेनिंग इस तरह से की गई है कि इनको बताया जाता है कि जिसके पास आपने जाना है उसको इन्फॉर्म करना है। अच्छा, जब वो शहजाद भाई इन्फॉर्म करते हैं तो हकीम साहब डर जाते हैं। अच्छा तो वो कोई ऐसा तरीका इनका होना चाहिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का
کہ وہ پورٹل پر جا کے چیک کر سکیں کہ ہماری باری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یا جو ہماری تنظیمیں یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارے ساتھ رابطہ کرے اور ہمیں بتائے کہ فلاں ضلع میں فلاں صاحب کی انسپیکشن ہونی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی اپنا بندہ بھیج دیں. یہ بہترین طریقہ ہے. ہومیوپیتھک تنظیموں کے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو ہم ان کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں. ہاں جی بالکل. اطباء سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے MSDS اگر آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو ان کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بالکل. اور اگر کوئی ایک رہ گیا ہے، مطلب کوئی اعتراض لگ گیا ہے، مطلب اگر 2 ڈسٹ بن کی جگہ پر آپ کے پاس 1 ڈسٹ بن ہے یا کوئی اور بورڈ میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے تو آپ ان سے وقت لے سکتے ہیں. وہ موقع پر آپ کا کلینک سیل نہیں کریں گے، بالکل نہیں آپ نے گھبرانا. سب سے اہم بات، وہ آپ سے کسی بھی قسم کی فیس کا تقاضا نہیں کر سکتے، نہ کیش میں، نہ جائز کیش میں، نہ کسی بینک اکاؤنٹ میں. آپ نے فیس جمع کروا دی ہوئی ہے پہلے. جو لوگ آپ کے پاس انسپیکشن کرنے آئیں گے MSDS کی، وہ کسی قسم کی فیس طلب نہیں کر سکتے، آپ کی ذاتی تلاشی نہیں لے سکتے، اور آپ کے جو کلینک کے پریمسز ہیں اس کے علاوہ اوپر کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، وہ ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ سروکار نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گا. کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اپنی تنظیم کو رابطہ کر سکتے ہیں. وفاق طبیہ نے تو ہر ڈویژن میں، ہر ضلع میں الرٹ کیا ہوا ہے پہلے سے. جی. یعنی کہ جو جعلی لوگ آتے ہیں آپ ان سے شناخت طلب کر سکتے ہیں کہ آپ شناخت دکھائیں کہ واقعی وہ لوگ جو ہیں اصلی سے بھی کریں، وہ اصلی سے بھی کریں اصلی سے بھی کریں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو جال ساز ہے. ظاہر ہے جو اصل ہوگا اس کے پاس تو ڈیفینیٹلی کارڈ ہوگا محکمے کا یا کوئی اتھارٹی لیٹر ہوگا. اب تو آپ کو جیسے آپ نے کہا وہ بار کوڈ لگا ہوتا ہے، وہ اسکین کریں فوری پتہ چل جاتا ہے، تو یہ آپ کا حق ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی صاحب جنہوں نے اس فراڈ کے حوالے سے تمام تر معلومات جو ہے نا وہ فراہم کر دی ہیں. حکومت پاکستان بھی بار بار اشتہار دے رہی ہے کہ حکومت پنجاب بھی بار بار اشتہار دے رہی ہے کہ آپ اس طرح کے فراڈیوں سے بچیں. تو امید ہے کہ آپ کامیابی کے ساتھ ان فراڈیوں سے بچیں گے اور چیز جو ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کے عملے کے ساتھ باقاعدہ تعاون کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.